بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے توبۃ النصوح یا توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہیے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ان کی دعا کو میں سنتا ہوں جب کہ وہ دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم میری بات کو مانو، میری اطاعت کرو. لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. قرآن مجید کی آیت کس مقام پر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والی جو رکوع ہے، اس رکوع میں رمضان کے احکامات بیان کرتے کرتے بیچ میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس سے اہل علم کا کہنا ہے کہ دعا کا رمضان کے مہینے سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص تعلق ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں کثرت سے دن اور رات میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث دعوات مستجابات، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الصائم. ایک وہ شخص ہے جو مظلوم ہوتا ہے، اور دوسرا مسافر، اور تیسرا صائم یعنی روزے دار. ان تین افراد کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، لہذا کثرت سے اس میں دعا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے دعا کے ساتھ رمضان کی عبادت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. آپ سنتے ہوں گے صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کی رات میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا. جب آپ وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور ان کو یہ بتائیے گا کہ جو جنت ہے اس کی زمین چٹیل میدان ہے اور اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کے ذریعے سے اس میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے. یہ اپنی امت کو آپ میرا پیغام دیجیے گا. تو آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا. تو جنت میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام میں مشغول ہیں، پودا لگا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول پودا لگا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہترین کاشتکاری نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو جنت میں کاشتکاری کی جاتی ہے ذکر اور اذکار کے ذریعے سے. تو جنت میں آدمی درجات بلند ہو آدمی کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجات کا حامل ہو، تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی جس میں ذکر کے 50 سے زائد فوائد کا ذکر کیا کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اس سے دنیا میں معاملات آسان ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری خیر کا اور برکتوں کا علامہ نے ذکر کیا ہے. بہرحال ذکر کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تو صبح و شام بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، اور سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا کام کرتے اس میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے. ذکر کے لیے لازم نہیں ہے کہ آدمی باوضو ہو یا ٹوپی پہنے کرتا پہنے پھر اللہ کا ذکر کرے، جی نہیں، بلکہ جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ رمضان کی خاص عبادات میں ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. وہ درود نہیں جسے لوگوں نے بنا لیا کہ ایک بزرگ تھے وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ درود پڑھو تو اس سے یہ برکت حاصل ہوگی، اس سے روزے میں برکت ہوگی. جی نہیں، وہ درود جو کتاب و سنت سے یا حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی واحدا، جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت کو نازل کرے گا. تو درود ابراہیمی کا رمضان کے موقع پر بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے. ایسے عام طور پہ بھی اس کا اہتمام ضرور